آج ہم گوگل کے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس نا ایک قسم کا معلوماتی جدول ہے جس میں گوگل کے جو نئے اور آنے والے اے آئی ٹولز ہیں ان کی تفصیلات ہیں، بالکل۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اے آئی میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان معلومات میں سے جو اہم نکات ہیں اور ان کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں ان کو سمجھا جائے۔ خوش آمدید سب سننے والوں کو، اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ ہماری یہ جو گفتگو ہے یہ اسی فراہم کردہ جدول پر مبنی ہے، صحیح۔ اور ہم صرف وہ معلومات پیش کر رہی ہیں جو آج یعنی 20 مئی 2025 تک دستیاب ہیں۔ ٹھیک۔ مقصد بس ان تفصیلات کو واضح کرنا ہے اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے گوگل کی جیمینائی فیملی سے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے جیمینائی 1.5 پرو اور الٹرا کے بارے میں تو کافی سنا ہے۔ جی ہاں، یہ جو مختلف ورژنز ہیں ان کے پیچھے کیا حکمت عملی لگتی ہے؟ دیکھیں یہ دراصل مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش ہے۔ پرو ورژن ہے وہ زیادہ جدید صلاحیتیں دیتا ہے، ماہانہ فیس پر۔ $1999 شاید۔ جی، اور الٹرا جو ہے وہ شاید بہت زیادہ پیچیدہ بڑے پیمانے کے کاموں کے لیے ہوگا، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے۔ $249.99 ماہانہ، یہ تو کافی ہے۔ جی بالکل، لیکن روزمرہ استعمال کے لیے میرے خیال میں جیمینائی نینو زیادہ دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ تو ڈیوائس پر ہی کام کرتا ہے، فون جیسی ڈیوائس پر۔ یعنی اے آئی آپ کی جیب میں؟ بالکل، فی الحال پکسل فونز کے لیے ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اینڈرائیڈ میں بھی آ رہا ہے، شاید 2025 میں۔ اور مستقبل میں جیمینائی لائیو یعنی صوتی گفتگو؟ جی، اور جیمز بھی، یعنی آپ اپنے خود کے خاص مقاصد کے لیے چیٹ باٹس بنا سکیں۔ اپنی مرضی کے چیٹ باٹس؟ یہ تو واقعی اے آئی کو بہت زیادہ ذاتی بنانے کی طرف ایک بڑا قدم لگتا ہے۔ یقیناً، اس سے اے آئی کے ساتھ ہمارا تعلق مزید ذاتی ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی گفتگو اور رسائی کی بات، لیکن گوگل کی اے آئی صلاحیتیں کیا تخلیقی میدان میں بھی قدم رکھ رہی ہیں؟ امیجن 3، ویو وغیرہ؟ جی بالکل، امیجن 3 ہے جو ٹیکسٹ سے تصویر بناتا ہے، اور ویو ہے جو ٹیکسٹ سے ویڈیو تخلیق کرتا ہے۔ ویڈیو بھی صرف ٹیکسٹ سے؟ جی ہاں، یہ ٹولز جو ہیں نا تخلیقی عمل کو ہر ایک کے لیے بہت آسان بنا سکتے ہیں۔ سوچیں، صرف الفاظ سے منظر کشی کرنا یا ویڈیو بنا لینا، کمال ہے۔ فی الحال تو یہ منتخب تخلیق کاروں کے لیے ہیں، امیج ایف ایکس اور ویڈیو ایف ایکس کے ذریعے، اچھا۔ لیکن امید ہے کہ جلد ہی زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے۔ اور ہاں، میوزک اے آئی سینڈ باکس بھی ہے جو موسیقی بنانے میں مدد دے گا۔ یعنی اے آئی صرف معلومات دینے تک نہیں رہے گا بلکہ تخلیق میں بھی ایک اہم ایک قسم کا ساتھی بنے گا۔ بالکل۔ اور گوگل ان صلاحیتوں کو اپنی جو روزمرہ کی پروڈکٹس ہیں ان میں کیسے شامل کر رہا ہے؟ ہم نے سرچ میں اے آئی اوور ویوز اور آسک فوٹوز کے بارے میں سنا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اے آئی اوور ویوز جو امریکہ میں شروع ہو رہے ہیں وہ سرچ ریزلٹس کو سمجھنے میں مدد دیں گے۔ یعنی خلاصہ وہیں مل جائے گا؟ جی بالکل، معلومات کا خلاصہ براہ راست سرچ میں۔ اور آسک فوٹوز، ہاں، وہ کیا ہے؟ وہ جیمنی کو گوگل فوٹوز میں لاتا ہے۔ یہ ایسا ہوگا جیسے آپ اپنی تصویری لائبریری سے بات چیت کر رہے ہوں۔ اپنی تصویروں سے سوال پوچھ سکیں گے؟ یہ تو دلچسپ ہے۔ جی، یہ موسم گرما 2024 سے شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح ورک سپیس میں جیمنی کا شامل ہونا، جو پہلے ڈویٹ اے آئی تھا۔ اچھا، وہ اب جیمنی ہو گیا؟ جی، تو یہ کام کی جگہ پر پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو کوشش یہی لگ رہی ہے کہ اے آئی ہماری ڈیجیٹل زندگی کا ایک غیر محسوس حصہ بن جائے۔ بالکل، یہی مقصد لگتا ہے۔ یہ تو روزمرہ کے استعمال کو کافی آسان بنا سکتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان لوگوں کی بات کریں جو یہ اے آئی ٹیکنالوجی بناتے ہیں، یعنی ڈیولپرز، اور اس سب کے پیچھے جو انفراسٹرکچر ہے۔ فائر بیس، جینکٹ اور ٹریلیم ٹی پی یوز کا ذکر تھا۔ جی، فائر بیس جینکٹ جو ہے وہ ایک قسم کی ٹول کٹ ہے۔ ٹول کٹ؟ ہاں، جو ایپ بنانے والوں کے لیے اپنی ایپلیکیشنز میں اے آئی صلاحیتیں شامل کرنا آسان بناتی ہے، اور یہ اوپن سورس بھی ہے۔ اوپن سورس یعنی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے۔ بالکل، اس سے جدت کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہے ٹریلیم ٹی پی یوز۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ گوگل کا نیا، آپ کہہ لیں چھٹی نسل کا خاص ہارڈ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر؟ جی، جو اے آئی ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔
آسان الفاظ میں یہ وہ طاقتور انجن ہے جو مستقبل کے زیادہ پیچیدہ اور قابل اے آئی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 2024 کے آخر میں دستیاب ہوں گے۔ یعنی ایک طرف ڈیولپرز کو ٹولز دینا اور دوسری طرف بنیادی کمپیوٹنگ پاور کو بڑھانا، یہ تو ایک بہت مضبوط بنیاد رکھنے والی بات ہو گئی۔ جی ہاں۔ آخر میں مستقبل پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پروجیکٹ ایسٹرا اور لرن ایل ایم ماڈلز، یہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ پروجیکٹ آسٹرا جو ہے وہ ایک مستقبل کے اے آئی ایجنٹ کی جھلک دکھاتا ہے، ایک ایسا سسٹم جو حقیقی دنیا کو سمجھ سکے اور اس کے ساتھ آپ کہہ لیں تعامل کر سکے۔ ابھی تجرباتی ہے؟ جی بالکل، ابھی تجرباتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی کچھ صلاحیتیں جلد، شاید 2024 کے آخر تک جیمنائی ایپ میں نظر آئیں۔ اور لرن ایل ایم ماڈلز؟ وہ خاص طور پر سیکھنے کے عمل کو یعنی لرننگ کو بہتر بنانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا، تعلیم کے لیے؟ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ گوگل اے آئی کو مخصوص شعبوں جیسے تعلیم کے لیے بھی تیار کر رہا ہے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں، گوگل ایک بہت ہی وسیع اے آئی ایکو سسٹم بنا رہا ہے۔ صارفین ہیں، تخلیق کار ہیں، ڈیولپرز ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ صحیح۔ یہ صلاحیتیں صرف نئی پروڈکٹس میں آ رہی ہیں، بلکہ گوگل کی جو بنیادی سروسز ہیں ان میں ضم ہو رہی ہیں۔ اور مستقبل کے لیے بھی بڑے منصوبے نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ صرف ٹولز کی ایک فہرست نہیں لگتی، بلکہ اے آئی کو ہر جگہ، ہر سطح پر مربوط کرنے کی ایک واضح حکمت عملی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ تو جاتے جاتے اپنے سامعین، خاص طور پر اے آئی کے شوقین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ جس رفتار سے یہ اے آئی ٹولز تیار ہو رہے ہیں اور ہماری روزمرہ کی ڈیجیٹل زندگی میں ضم ہو رہے ہیں، کیا لگتا ہے اگلے چند سالوں میں یہ ہماری معلومات تک رسائی، کام کرنے کے انداز اور شاید تخلیقی صلاحیتوں کو کس طرح بنیادی طور پر تبدیل کر سکتے ہیں؟